امام مسلم کی طرف سے سوال آیا ہے عبداللہ کی طرف سے. بھائی عبداللہ نے سوال کیا ہے کہ رجب کا کنڈا بھرا جانا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس سے تعلق سے جو کچھ میں جانتا ہوں، علماء دین بیٹھے ہیں یہاں، اس پر مزید حاشیہ لگائیں گے یا جو بھی چیز ہوگی مزید وضاحت کریں گے. منشی جمیل کر کے ایک ہندوستانی ہے جو رامپور شہر کا رہنے والا ہے. رامپور بہت مشہور شہر ہے، وہاں کا رہنے والا تھا. کسی کی فرمائش پر اس نے اشعار لکھے تھے اور لکڑہارے کی کہانی کے انداز سے، اور کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو ترتیب دیا اور پھر دھیرے دھیرے یہ چیز کیا ہو گئی، رواج پانے لگے. اب کیسے رواج پائی یہ ہندوستان کی بات ہے. آگے اس کی کیا تاریخ ہے، کب کس نے کوڑا بھرا، یہ تو میں نہیں اتنے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. البتہ یہ اتنا میں جانتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے تعلق سے وہی واقعہ جو لکڑہارے کی کہانی کی شکل میں ہے، جس کو منشی جمیل نے اشعار میں کہے ہیں، اس کو لوگ بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مدینہ میں لکڑہارا تھا، رہنے والا غریب انسان تھا، جس کی بیوی کسی وزیر کے گھر میں کام کرتی تھی. کل جھوٹ ہے، یہ یاد رکھیں. یہ پورا کا پورا واقعہ ہی کیا ہے، جھوٹ پر مبنی. ایسا نہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی امر واقعہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے متاثر نہ ہوئیے گا آپ لوگ کہ ہاں ایسا ہو گیا. معاملہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے تعلق سے یہ ایک روایت گڑھی گئی ہے. امام جعفر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگ ہیں. خاندان رسالت کا کوئی بزرگ ہو، دین پر قائم ہو، ہمارے لیے مرکز عقیدت ہے، اس سے محبت دین ہے، ایمان ہے. ہم امام جعفر سے محبت کرتے ہیں ان کے علم کی بنیاد پر، ان کے عقیدے کی بنیاد پر. تو ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ کوئی وزیر تھا، اس کے گھر کوئی عورت خادمہ تھی، کام کرتی تھی، اور اس کا شوہر غریبی سے تنگ آ کر کے وہ چلا گیا عراق، اور کافی ہاتھ پیر مارا کہ کسی طرح سے فقر سے، محتاجگی سے نجات مل جائے، کہیں مال کما لوں، لیکن کامیاب نہیں ہوا. کئی سال گزر گئے اس کے. اور پھر ایک دن جو ہے اس کے سوجی کی لاؤ کلہاڑا اٹھائیں، لکڑیاں کاٹ کر کے لائیں اور اس کو بازار میں بیچ کر کے یہی دھندا شروع کریں. اور چنانچہ وہ اس کام کے لیے گیا، لکڑی کاٹ رہا تھا، کلہاڑا گرا اور ٹن کی آواز آئی، جیسا کہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے. اور اس کے بعد اشرفی کا ڈھیر نیچے نکل آیا، گدھے پر لادا مدینہ لایا. اور جادوئی انداز سے اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے کہ پھر آ کر کے اس نے کوئی محل بنایا اور وہ خادمہ نے وہاں کام کرنا کیا کر دیا، جو بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، چھوڑ دیا. ایک دن امام جعفر صادق آ رہے تھے، امام جعفر آ رہے تھے، اور انہوں نے اس عورت سے کہا تھا، اور اسی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، رونما ہوا تھا ان کے بقول، ان کے کہنے کے مطابق. چنانچہ وہ عورت آ رہی تھی کام کر کے، تو امام جعفر نے، نعوذ باللہ من ذالک، خاندان رسالت کی کسی بزرگ کے تعلق سے اس طرح کا تصور دیا جائے کہ وہ کسی اجنبیہ عورت کا راستہ روک کر کے اس طرح ہم کلام ہوتے تھے، یہی غلط ہے. کہا جا رہا ہے کہ جعفر صادق کے راستے سے وہ عورت گزری اور کہا کہ مانگ لے جو مانگنا ہو، تیری میں عبادت سے کیا ہو گیا، خوش ہو گیا. عورت ذات تھی، عبادت کسی جگہ کرتی تھی، ان کو کیسے خبر ہو گئی اور اس کی عبادت سے کیا ہو گئے، خوش ہو گئے. اور اس پر اس نے جو ہے کیا نام ہے، کہا کہ جاؤ جو ہے 15 رجب کو میرے نام پر یہ کرنا، کچے کو جو ہے کیا نام ہے برتن میں پکوان پکا کر کے جو ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہیں اور سنیں گے کبھی آپ، اور وہ ایسا کر دو، پھر میرے نام پر نظر کر دو تو اللہ تمہاری ساری ضرورت کیا کر دے گا، پوری کر دے گا. اب آپ ذرا یہی سوچ لیجئے، نظر عبادت ہے. خاندان رسالت کا کوئی بزرگ یہ کیسے کہے گا کہ میرے نام پر کیا کر دو، غیر اللہ کی نظر کیا ہوگی، حرام ہوگی، سرے سے باطل ہوگی. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے چنانچہ اس عورت نے ایسا کیا اور یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، اور اس کے بعد وہ گٹھر لے کر کے مدینہ آ گیا اور اس کے بعد محل بنایا اور پھر اس کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی دن اسی وزیر کی بیوی نے کہا کہ تو کام کیوں نہیں کرتی، میرے گھر کیوں نہیں آتی. کہا کہ اب مجھے ضرورت نہیں رہے گی. کہا کیا ہو گیا، کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ہم تو مالدار ہو گئے. راتوں رات کچھ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں نا، خواب ممکن ہے بن جانا، کوئی گورکھ دھندا ہی ہوگا، صحیح طریقے سے انسان بن نہیں پاتا ہے اتنا آسانی سے. تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مالکہ عورت نے، مالکن جو تھی، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، میں تو نہیں مانتی.
چنانچہ اس نے جھٹلایا. آپ دیکھیں گے آج کل بھی اس طرح سے خواب کا اعلان کیا جاتا ہے, فلانے صاحب نے خواب دیکھا ہے اور ایسا ایسا دیکھا ہے, اور اس پیپر کو جس نے دیکھا اور اس نے 100 کی تعداد میں 2000 کی تعداد میں نہیں چھپایا تو آنکھ کی بینائی چلی جائے گی. ڈرواتے ہیں لوگ. اس طرح سے ایک بھرم وہم پیدا کیا جاتا ہے, اور کتنے کمزور عقیدہ ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ, اس طرح کی چیزیں کر بیٹھتے ہیں. چنانچہ وہاں بھی یہی حرکت کری ہے لوگوں نے. معاملہ یہ گڑھا گیا کہ اس نوکرانی سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے جب انکار کیا تو آفت آ گئی اور اس کی وزارت چلی گئی, اور اس کے بعد دونوں آدمی جو ہے بہت ہی پریشانی سے گزرے. یہاں تک کہا جاتا کہ بادشاہ کا لڑکا کہاں گیا تھا شکار کرنے کے لیے اور کیا کیا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ الزام پورا عائد ہو گیا وزیر پر, وزیر کو جیل میں ٹھونس دیا گیا, اور پھر وہ جیل سے نجات پایا کب؟ جب اس کی بیوی نے, یعنی جو وزیر کی بیوی تھی, نیت کری کہ جعفر صادق کے نام کا کوڑا ہم کیا کریں گے, کوڑا ہم بھریں گے, اور جب اس نے بھر دیا تو جیل سے نکل بھی گئے. کوڑا نہ بھرنے کے ناطے یا اس عقیدے کا انکار کرنے کے ناطے کہاں چلا گیا آدمی. اور ہم لوگ ہر سال جو ہے رجب کے مہینے میں کوڑے کی تردید کرتے ہیں دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں. بحمد اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھرتا ہے وہ برباد ہوتا ہے, ہم لوگ الحمدللہ نہیں برباد ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے, پھر اس میں جادوئی انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ جیل سے جو ہے کیا نام ہے, جب اس کو پکڑا گیا تو وہ مدینہ سے باہر جا رہا تھا, اس کے پاس 2 ہی درہم تھا, ایک کا خربوزہ خریدا اور پھر چاقو خریدا اور پھر کیسے خربوزہ سر بن گیا اور کیا کیا ہوا. یہ سارے خرافات اس میں جو ہے بیان کیے جاتے ہیں, اور عوام کو جو ہے بالتفصیل شاعرانہ انداز میں منشی جمیل نے کیا کیا ہے, لکھا ہے, اور اسی کو اتنا جذب و شوق سے سنا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کوئی قرآن و حدیث کی بات. مسلمان آج جو ہے قصے کہانی پڑھنے کا زیادہ عادی ہو گیا. تاریخ اسلام کو بھی سابق سردھنوی اور کہاں سے جا کر کے بھٹک کر کے جٹلیات میں وہاں سے پڑھتا ہے. جو صحیح مصدر و ماخذ ہے وہاں نہ جاتا ہے, نہ قرآن و سنت کی اسے کیا ہوتی ہے, معلومات ہوتی ہے. افسانوں کے ذریعہ افسانہ ہی ہوتا ہے, اور حقیقت پر تبصرہ مشکل ہوتا ہے. افسانہ کوئی بھی کیا ہوتا ہے, گڑھ لیتا ہے. تو اسی طرح سے یہ افسانہ گڑھا ہے, اور اسی سے اس چیز کو رواج دیا گیا. ظاہر سی بات ہے امام جعفر خود ہی بہت بات کے پیداوار ہیں, تو اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا. اب جب یہ قصہ گڑھا گیا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو رواج دیا گیا, تو اس کے بعد اس کوڑے کے بھرنے کا رواج بھی ایک خاص طبقے میں ہوا. کس میں؟ شیعوں میں. اور اس کے پیچھے عقائد اور نظریات بھی ہیں. اس میں کون سی عورت جائے گی جو مطلقہ نہ ہو, جو فلاں جس کی دوسری شادی نہ ہوئی ہو, ایک مخصوص انداز ہے, جو کچھ بنایا جائے گا وہیں کھایا جائے گا, جو بچ جائے گا اس کو دفن کر دیا جائے گا, اور اس میں گوشت نہیں پکایا جاتا ہے, جیسے لگتا ہے کسی دن اللہ نے گوشت کھانا حرام قرار دیا ہو. یہ ساری قباحتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو غلط ہیں, اور اس تمام کے تمام عقائد و نظریات اسلام کے عقیدے توحید سے متصادم ہوتے ہیں. ایک مسلمان کو ان تمام توہمات سے, تمام خرافات سے دور رہنا چاہیے. السلام علیکم.